5 ایسی چنگاریاں جو تیسری عالمی جنگ کو بھڑکا سکتی ہیں۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ دنیا ایک بار پھر اس دھانے پر کھڑی ہے جہاں انسانیت نے پہلے بھی 2 بار اپنی تباہی دیکھی۔ پہلی جنگ عظیم طاقت کے نشے سے شروع ہوئی، دوسری انتقام سے، اور اب تیسری جنگ عظیم شاید غلط اندازے سے شروع ہو۔ آج دنیا بھر کے ماہرین ایک ہی سوال کر رہے ہیں کہ کیا تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے؟ کیا ہم ایک اور عالمی جنگ کے قریب پہنچ چکے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم 5 ایسی چنگاریوں کے بارے میں جانیں گے جو تیسری جنگ عظیم کو بھڑکا سکتی ہیں۔ یہ صرف خبروں کے واقعات نہیں بلکہ ممکنہ تاریخ ہیں جو کل لکھی جا سکتی ہے۔ پہلی چنگاری، تائیوان کا مسئلہ۔ یہ چھوٹا سا جزیرہ لیکن عالمی طاقتوں کے لیے انا کا میدان۔ چین اسے اپنا حصہ کہتا ہے جبکہ امریکہ اس کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے۔ تائیوان دنیا کے 70% مائکرو چپس بناتا ہے، یعنی ہر موبائل، ہر کمپیوٹر اور ہر میزائل کا دماغ وہیں سے آتا ہے۔ اس مسئلے پر اگر چین نے کوئی فوجی کارروائی کی تو نہ صرف ایشیا میں بلکہ پوری دنیا میں معیشت رک جائے گی۔ امریکی طیارہ بردار جہاز بحر الکاہل میں تیار ہیں۔ اس وقت چین اپنی فوجی مشقیں بڑھا رہا ہے اور تائیوان ہتھیاروں سے لیس ہو رہا ہے۔ ایک غلط فہر اور دنیا کی سب سے بڑی جنگ یعنی ورلڈ وار 3 چھڑ سکتی ہے۔ یہ ہے پہلی چنگاری جس کی وجہ سے جنگ چھڑ سکتی ہے۔ اب چلتے ہیں دوسری کی جانب۔ دوسری چنگاری، مشرق وسطیٰ کا تنازع یعنی اسرائیل اور ایران۔ ایک طرف اسرائیل ہے جو اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتا ہے، اور دوسری طرف ایران ہے جو مذمت کے نام پر ہر خطرہ مول لینے کو تیار ہے۔ غزہ، شام اور لبنان، یہ سب اس کشمکش کے مہرے میں ہیں۔ اگر ایران نے اسرائیل پر براہ راست حملہ کیا یا اسرائیل نے ایران کے جوہری پلانٹس کو نشانہ بنایا تو یہ معاملہ صرف 2 ملکوں کے لیے محدود نہیں رہے گا بلکہ روس اور چین ایران کے اتحادی ہیں، جبکہ اسرائیل کے پیچھے امریکہ اور مغربی طاقتیں کھڑی ہیں۔ یہ تصادم عالمی نظام کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتا ہے۔ اب بڑھتے ہیں تیسری چنگاری کی جانب جو یوکرین اور نیٹو کی جنگ ہے۔ روس نے یوکرین پر حملہ کر کے یہ واضح کر دیا کہ وہ اپنے اثر کے دائرے سے پیچھے نہیں ہٹے گا، لیکن دوسری جانب نیٹو مسلسل مشرق کی جانب بڑھ رہا ہے، روسی سرحد کے بالکل قریب۔ پوٹن کھلے عام کہہ چکے ہیں اگر نیٹو نے ایک قدم آگے بڑھایا تو یہ تیسری عالمی جنگ ہوگی۔ اب یوکرین صرف میدان جنگ نہیں بلکہ نظریات کی جنگ کا استعارہ بن چکا ہے۔ جمہوریت بمقابلہ امریت، مغرب بمقابلہ مشرق۔ تاریخ یاد دلاتی ہے کہ طاقتیں اگر رکنا بھول جائیں تو تباہی انہیں خود روک دیتی ہے۔ اب آتے ہیں چوتھی چنگاری کی جانب۔ چوتھی چنگاری میں شمالی کوریا کا خطرہ ہے۔ دنیا اکثر اسے نظر انداز کر دیتی ہے، لیکن کم جونگ ان کے پاس ایسی طاقت ہے جو چند منٹوں میں پورے خطے کو مٹا سکتی ہے۔ شمالی کوریا کے پاس 30 سے زائد جوہری وار ہیڈز ہیں اور ایسے میزائل ہیں جو ٹوکیو، سیول اور یہاں تک کہ امریکہ تک پہنچ سکتے ہیں، اور کبھی اگر اس حکومت نے اپنا صبر کھو دیا تو جنوبی کوریا، امریکہ اور جاپان براہ راست اس میں ملوث ہو جائیں گے۔ یہ ایک چھوٹا دھماکہ نہیں بلکہ ایسا دھماکہ ہوگا جو باقی تمام محاذوں کو بھی جلا کے رکھ دے گا۔ اب جانتے ہیں 5ویں اور آخری چنگاری۔ تیسری عالمی جنگ یعنی ورلڈ وار 3 کی 5ویں چنگاری معاشی جنگ ہو سکتی ہے۔ پہلی جنگ بندوقوں سے لڑی گئی جبکہ دوسری جنگ ٹینکوں سے لڑی گئی۔ شاید تیسری جنگ کرپٹو سے لڑی جائے کیونکہ امریکہ کا ڈالر بہت تیزی سے کمزور ہو رہا ہے، اور دوسری طرف چین اور روس نے اپنا نیا مالی نظام تیار کر رہے ہیں، ڈیجیٹل کرنسی اور ڈالر سے آزادی۔ اگر دنیا 2 عالمی حصوں میں بٹ گئی یعنی کہ مغربی بلاک اور مشرقی بلاک، تو ہر ملک کو کسی نہ کسی کی طرف کھڑا ہونا پڑے گا۔ تو یہی تقسیم عالمی معیشت کو تباہ کر سکتی ہے اور طاقت کی جنگ کو ایک نیا رخ دے سکتی ہے۔ جب بینک میں میدان جنگ بن جائیں تو سمجھ لیں کہ اب جنگ سرحدوں پر نہیں بلکہ نظاموں سے ہو رہی ہے۔ دنیا کے سامنے یہ 5 چنگاریاں جلنے کو تیار ہیں۔ صرف ایک غلط قدم، غلط اندازہ یا غلط فیصلہ تیسری عالمی جنگ کی ابتدا ہو سکتی ہے۔ لیکن شاید اب بھی وقت ہے کیونکہ تاریخ ہمیشہ ایک موقع دیتی ہے سیکھنے کا، رکنے کا اور سمجھنے کا۔ سوال یہ نہیں کہ جنگ کب ہوگی، سوال یہ ہے کہ کیا ہم اسے روک سکتے ہیں، کیونکہ اگر یہ چنگاریاں بھڑک اٹھیں تو شاید اس بار کوئی فاتح باقی نہ رہے۔
جی تو ناظرین، یہ تھی وہ 5 چنگاریاں جو تیسری عالمی جنگ کی ابتدا ہو سکتی ہیں۔ آپ کے خیال میں کون سی چنگاری بہت خطرناک ہو سکتی ہے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔